7 کتابیں جو آپ کو لائف میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ کیوں پڑھنی چاہیے، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں، اور ان کتابوں میں کیا لکھا ہے یہ بھی بتانے والے ہیں۔ پر سوال آتا ہے، ہم کتابیں کیوں پڑھیں؟ ایسا کیا ہو جائے گا کتابیں پڑھنے سے؟ کیا ہماری لائف چینج ہو جائے گی؟ اگر ہم دنیا کے مہان انویسٹر وارن بفیٹ سے پوچھیں، یا پھر دنیا کے نمبر 1 امیر آدمی بل گیٹ سے پوچھیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ اپنی سکسیس کا سارا کریڈٹ کتابوں کو دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ ایک CD کی طرح ہے۔ ہم جو بھی اس میں سٹور کریں گے، اسی چیز کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور وہی چیز اپنی لائف میں اچیو کریں گے۔ اب سب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو کیسے پروگرام کریں، اس میں کیا سٹور کریں۔ ہم جن 7 کتابوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، ان میں سے پہلے 2 کتابیں موٹیویشن اور انسپریشن کے اوپر ہے، جو آپ کے اندر فل انرجی بھر دے تاکہ آپ اپنے گول کو آسانی سے اچیو کر پائے۔ تیسری اور چوتھی کتاب آپ کو سکھائے گی کہ کیسے آپ اپنی فائنینشیل کنڈیشن امپروو کر سکتے ہیں۔ 5ویں کتاب، اگر آپ ابھی کوئی جاب کر رہے ہیں یا پھر کوئی بزنس کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس چیز میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کو ٹائم اور پیسہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل سکتے ہیں، یا پھر آپ کو پیسوں کے لیے باقی ہر چیز سیکریفائز کرنی پڑے گی؟ نیکسٹ بک جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کی سوشل سکل امپروو کرنے میں۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سوشل سکل میں آپ کا بیسٹ ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ فرینڈز بنانا چاہتے ہیں تو بھی یہ بک آپ کے لیے ہے۔ اور آخری بک آپ کو فوکس کرنا سکھائے گی، یہ پوری طرح فوکس کے اوپر ہے۔ یہ آپ کو ڈسٹریکشن سے بچنا سکھائے گی اور اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سکھائے گی، تاکہ آپ کم ٹائم میں اپنا ہر کام پورا کر سکے۔ اگر آپ کوئی بھی بک پڑھے یا کسی بھی ٹاپ ایتھلیٹ سے بات کریں، تو کیا آپ کو پتہ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو کیا سکھائیں گے؟ وہ آپ کی سائیکی کے بارے میں بات کریں گے، آپ کے دماغ اور آپ کے نفسیات کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ دنیا کے بیسٹ سوئمر مائیکل فلپس، جس نے اولمپکس میں 23 میڈل جیتے ہیں، ان کے انٹرویو سنیں گے، تو وہ سوئمنگ کے بجائے اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے پاپولر بک جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی، تھنک اینڈ گرو رچ، اس کے پہلے فیو چیپٹر مائنڈ کے اوپر ہی ہے۔ اس کتاب کے پہلے چیپٹر ہمارے مائنڈ کو کھولنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ ہم بھی امیر بن سکتے ہیں، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمیں یقین دلانے کے لیے ہمارے مائنڈ کو پروگرام کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ہر سکسیسفل انسان یہی کہتا ہے کہ جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے۔ اگر ہم بلیو نہیں کر سکتے تو ہم اچیو بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے 80% مائنڈ گیم ہے۔ اگر آپ یقین نہیں کر سکتے تو آپ حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ میں انرجی بھرنے کے لیے ہم آپ کو یہ 2 بک سجیسٹ کرتے ہیں، جو آپ کے مائنڈ کو پروگرام کرنے کے لیے ہے۔ فرسٹ بک، دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ۔ سیکنڈ، دی 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ اگر آپ لو فیل کر رہے ہیں، آپ میں کوئی امید نہیں ہے، تو آپ کو یہ 2 کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ آپ کا مائنڈ سکسیس کے لیے پروگرام ہو سکے اور آپ میں انرجی آ جائے۔ اب ہمارا مائنڈ پروگرام ہو چکا ہے، لیکن اب ہم کریں کیا؟ ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں اور ٹائم کم۔ اگر ہم اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہماری ہیلتھ، فیملی، ریلیشن شپ سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ہم اپنی ہیلتھ، ریلیشن شپ اور فیملی کو ٹائم دیں تو ہمارا کیریئر پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو پھر ہم اسے مینیج کیسے کریں؟ اس ایریا میں بیسٹ بننے کے لیے ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں دی 1 تھنگ۔ یہ آپ کو ٹائم مینیج کرنا سکھائے گی، آپ کی ہیلتھ، فیملی اور کیریئر تینوں کو مینیج کرنا سکھائے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ سوشلی کیسے ہیں۔ چاہے آپ کو بہت سارے دوست بنانے ہیں یا پھر بزنس چلانا ہے، ان دونوں کے لیے آپ کے پاس سوشل سکل ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں کہ آپ انہیں انفلوئنس کر پاتے ہیں۔ ایک لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ پاتا ہے اور انہیں اپنی باتوں پر یقین دلاتا ہے۔ اس سکل کو امپروو کرنے کے لیے ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں یہ بک، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ چلیے ہم آپ سے کچھ اس بک کے پرنسپل شیئر کرتے ہیں۔ اس بک کے آتھر ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ یاد رکھیے، ایک آدمی کے لیے اس کا نام سب سے زیادہ سویٹ اور امپورٹنٹ آواز ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کسی کو پکارے تو اسے اس نام سے پکارے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور پھر دیکھنا اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی ریسپیکٹ بڑھے گی اور وہ آپ کو پسند کرنے لگے گا۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف انفلوئنس کرتا ہے۔ دوسرے پرنسپل میں آتھر کہتا ہے کہ لوگ جو پسند کرتے ہیں آپ شروعات میں اسی کے بارے میں بات کریں۔ مان لیجیے آپ فشنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو اسٹرابیریز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسٹرابیریز پسند ہے تو مچھلیوں کا چارہ بھی وہی ہوگا۔ اگر مچھلیوں کو سنیلز پسند ہے تو آپ کو انہیں سنیلز ہی دینے پڑیں گے۔ اگر آپ انہیں بار بار اسٹرابیریز دیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کوئی مچھلی نہیں آئے گی۔ تیسرے پرنسپل میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے ہی معلوم کرو۔ USA کا 26واں پریزیڈنٹ مسٹر روزویلٹ کہتے ہیں کہ اگر انہیں اگلے دن کسی امپورٹنٹ کلائنٹ سے میٹنگ ہے تو وہ پہلے دن اسی کلائنٹ کے سارے انٹرسٹ پڑھا کرتے تھے، تاکہ اگلے دن وہ اسے انفلوئنس کر سکے۔ اور یہی رول اپلائی ہوتا ہے بزنس میں۔ مان لیجیے آپ کسی شاپ پر جاتے ہو اور آپ کو 3 یا 4 ٹی شرٹ میں سے ایک بہت زیادہ پسند آ رہی ہے، تو جو بھی وہاں دکاندار ہے وہ اسی ٹی شرٹ کے بارے میں تعریف کرنے لگے گا اور آپ کو خریدنے کے لیے کنوینس کرے گا۔ بے شک اس دکان میں اور بھی بڑھیا ٹی شرٹ ہو، لیکن وہ آپ کو وہی ٹی شرٹ خریدنے کے لیے انفلوئنس کرے گا جسے آپ پہلے ہی انفلوئنسڈ ہو، تبھی وہ اپنی شرٹ آپ کو بیچ پائے گا۔ اگر اس نے آپ کا اوپینین بدلنے کی کوشش کی تو میکسیمم پروبیبلٹی یہی ہے کہ آپ بنا کچھ خریدے وہاں سے چلے جائیں گے۔
اب ہم بات کریں گے فائنینس کے بارے میں۔ مان لیجئے پر منتھ آپ کا جو بھی گول ہے کہ مجھے 1 لاکھ کمانے ہیں، 10 لاکھ کمانے ہیں یا 1 کروڑ کمانے ہیں، اور اگر آپ اس گول کو اچیو کر لے، پر اچیو کرنے کے بعد آپ کو یہ لگے یار یہ وہ چیز ہے جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، یہ بھی کوئی لائف ہے، اگر آپ اپنے گول کو حاصل کرنے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے تو یہ تو فیلئر سے بھی برا ہے۔ اور گائز زیادہ تر لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم اپنے ڈریم کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جتنا ابھی ہمارے پاس فری ٹائم ہے اتنا ہی فری ٹائم ہمارے پاس گول حاصل کرنے کے بعد بھی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ پر اور زیادہ پریشر پڑتا ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی لائف اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے جس طرح سے آپ چاہتے تھے، اور آپ اپنا گول حاصل کرنے کے بعد بھی خوش نہیں رہ پاتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو ہم آپ کو یہ 2 بک سجیسٹ کرتے ہیں، دی 4 آور ورک ویک اینڈ سیکنڈ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ 4 آور ورک ویک آپ کو سکھاتی ہے کہ کون سے کام آپ کو خود کرنے چاہیے اور کون سے یا کس طرح کے کام آپ کو دوسروں سے کروانے چاہیے۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ سے آپ سیکھیں گے کہ کس طرح آپ پیسوں سے اور پیسہ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی امیری بڑھتی رہے۔ تو یارو فائنلی اب ہم بات کرنے والے ہیں ہیپینس کے بارے میں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیسوں سے انسان خوش رہ سکتا ہے تو آپ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کسی بھی سکسیسفل پرسن سے پوچھیں کیا سکسیس آپ کو ہمیشہ خوشی دیتی ہے تو ان کا جواب ہوگا نہیں۔ اگر آپ نے ابھی خوش رہنا نہیں سیکھا تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، مطلب اگر آپ راستے میں خوش نہیں ہیں تو منزل بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ خوش رہنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں یہ بک جو آپ کو لائف میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، مینس سرچ فار میننگ۔ جب یہ بک ریلیز ہوئی تو اس نے پورے دنیا کے پرسپیکٹو کو بدل دیا۔ اس بک کے آتھر مسٹر وکٹر فرینکل کنسنٹریشن کیمپ میں رہے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کو نہیں پتا کنسنٹریشن کیمپ کیا ہے، اسکول میں تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا کہ کس طرح ہٹلر ایک ساتھ کئی لاکھ لوگوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر انہیں زہریلے گیس سے مارا کرتا تھا۔ یہ کنسنٹریشن کیمپ بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہاں سے ہٹلر لوگوں کو مشین میں ڈال کر ان کے ٹکڑے کر کے انہیں ڈسپوز کیا کرتا تھا اور پھر ان کی کھاد بنا کر کھیتوں میں ڈلواتا تھا۔ اور جتنا بھی آپ برا سوچ سکتے ہیں اس آتھر کے ساتھ ہوا۔ ان کی پوری فیملی انکلوڈنگ ان کی وائف اس کنسنٹریشن کیمپ میں مر گئی۔ آتھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہمیں 4 دن میں صرف 1 بریڈ اور 1 کپ سوپ ملتا تھا، اور اتنے کم کیلوریز میں جو ہماری باڈی تھی اس نے ہمارا سبکیوٹینس فیٹ بھی کھا لیا تھا، اور ہم بہت زیادہ پتلے ہو گئے تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی مر رہا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بک تو ہمیں بہت زیادہ دکھی کرنے والی لگ رہی ہے، یہ ہمیں خوش رہنا کیسے سکھا سکتی ہے، لیکن یہی اس کا امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ آج تک پوری ہسٹری میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہماری کوئی بھی پرابلم ان کی پرابلم سے بڑی نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کے فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے ساتھ ریپ کیا گیا یا مارے گئے۔ اس بک میں آتھر لکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ جس بھی سچویشن میں ہے وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ جو بھی میننگ اس چیز کو دیتے ہیں وہ آپ کی پوری لائف چینج کر سکتا ہے۔ یہ لوگ اس سچویشن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ ہی لیتے تھے جس سے انہیں خوشی ملے، یا اس سچویشن میں خوش رہنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ مان لیجیے آپ کے ڈیڈ نے آپ کو ڈانٹا، ٹھیک سے چل، تجھے چلنا نہیں آتا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کے ڈیڈ نے آپ کو ڈانٹا، لیکن اس چیز کو آپ کیا میننگ دیتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہی آپ کی لائف پر ایفیکٹ کرتا ہے۔ ہم اس سچویشن کو 2 میننگ دے سکتے ہیں۔ پہلی، میرے ڈیڈ مجھ سے پیار نہیں کرتے، وہ مجھ سے نفرت کرتے، ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ یہ میننگ نکال کر ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر دکھی کر رہے ہیں۔ دوسری میننگ، ہو سکتا ہے آپ کے ڈیڈ نے آپ کو اس لیے ڈانٹا کیونکہ آپ گرنے والے تھے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ گر جائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ صحیح طرح سے چلنا سیکھ جائے۔ دوستو اس بک میں اور بھی بہت سارے ایگزامپل ہیں، ساتھ ہی اس میں لوگو تھیریپی کی بھی بات کی گئی ہے، جس میں آپ کو پریکٹیکل ٹول دیے گئے ہیں جس سے آپ اپنی ہر سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور اسے پڑھ کر آپ میں پیشن آ جائے گا، آپ صبر کرنا سیکھ جائیں گے۔ سو یارو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے، ساتھ ہی جاتے جاتے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جائے تاکہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے اور آپ لرن اینڈ گرو کرتے رہے۔ تھینکس۔